روز کی کہانی ہے۔ کہانی آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک دور افتادہ گاؤں تھا جہاں زندگی سادہ مگر سخت تھی۔ لوگ کم بولتے تھے، زیادہ سہتے تھے۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس زمین کم تھی مگر محنت بے حساب۔ وہ صبح فجر سے پہلے نکلتا اور سورج ڈھلنے کے بعد لوٹتا۔ اس کی زندگی میں شور نہیں تھا مگر دل میں سوال پیدا بہت تھے۔ حارث غریب تھا مگر بے ایمان نہیں۔ اس کی بیوی صابرہ ہمیشہ شکر کا دامن تھامے رکھتی تھی، مگر حارث کے دل میں ایک خلا تھا، ایک ایسا خلا جو ہر رات اسے جاگنے پر مجبور کرتا۔ وہ سوچتا کہ اگر کل وہ نہ رہا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ خواہش بن گئی۔ بارش کے بعد زمین نرم ہو چکی تھی۔ حارث ہل چلا رہا تھا کہ اچانک لوہے سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ مٹی ہٹائی تو زرد چمک نے آنکھوں کو چونکا دیا۔ سونا وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ حارث کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حارث نے سونا کسی کو نہ دکھایا، گھر آ کر اسے کپڑوں میں لپیٹ کر چھپا دیا۔ اس رات اس نے پہلی بار اللہ سے کم اور سونے سے زیادہ سوچا۔ نیند آنکھوں سے روٹ چکی تھی، دل اور دماغ میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اگلے دن حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف تھوڑا سا سونا بیچے گا، بچوں کے کپڑوں کے لیے، گھر کے آٹے کے لیے، مگر یہی فیصلہ نیت کی آخری سرحد تھا جس کے بعد واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب پہلی بار پیسے اس کے ہاتھ میں آئے تو حارث کے دل میں خوشی دوڑ گئی۔ گھر میں آسائش آئی، برتن بدلے، کپڑے بدلے، مگر ایک چیز جو بدل گئی وہ تھا سکون۔ اب حارث روز پہاڑ کی طرف جانے لگا۔ جو پہلے ہفتے میں جاتا تھا اب روز جاتا۔ سونا نکلتا گیا اور اس کی خواہش بڑھتی گئی۔ لالچ کبھی پیٹ نہیں بھرتا، یہ صرف بھوکا رکھتا ہے۔ حارث کے بولنے کا انداز بدل گیا۔ وہ کم سنتا، زیادہ بولتا۔ جو سوال کرتا اسے شک کی نظر سے دیکھتا۔ اس کے دل میں خوف نے گھر کا بنا لیا تھا۔ صابرہ نے کئی بار سمجھایا کہ دولت آزمائش ہے، مگر اب حارث سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن اس کی آواز بلند ہوئی اور اسی دن رشتوں میں پہلی دراڑ پڑی۔ بچے اب باپ سے کم بات کرتے تھے، ان کی ہنسی دھیرے دھیرے خاموشی میں بدل رہی تھی۔ حارث نے یہ تبدیلی دیکھی مگر نظر انداز کر دی۔ گاؤں والوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کوئی حسد میں، کوئی افسوس میں۔ حارث سب سے الگ تھلگ ہو گیا۔ دولت نے اسے اونچا نہیں کیا، تنہا کر دیا۔ رات کو حارث پسینے میں ڈوبا جاگتا، اسے لگتا کوئی اس کا سونا چرا لے گا۔ وہ بار بار سونا گنتا، دفن کرتا، پھر نکالتا۔ اصل میں وہ اپنا سکون دفن کر رہا تھا۔ ایک رات شدید بارش اور طوفان آیا۔ صابرہ نے روکا، بچوں نے پکڑ لیا، مگر حارث نہ رکا۔ لالچ اب فیصلہ کرنے لگا تھا۔ پہاڑ پر مٹی کھسک گئی، اندھیرا، چیخ اور پھر خاموشی۔ حارث کے ہاتھ میں سونا تھا مگر سانس رک رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنی ساری زندگی ایک لمحے میں نظر آ گئی۔ صبح گاؤں والوں نے اسے نکالا۔ وہ زندہ تھا مگر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں ندامت تھی، ہاتھ خالی تھے۔ حارث نے سارا سونا گاؤں میں بانٹ دیا۔ جو اس کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو اس کا نہیں تھا وہ لٹا دیا۔ وہ پھر غریب تھا مگر اس بار دل مطمئن تھا۔ بچوں کی ہنسی واپس آئی، صابرہ کی آنکھوں میں سکون لوٹ آیا۔ سونا اگر حد میں ہو تو نعمت ہے، اور اگر دل میں ہو جائے تو عذاب۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔